अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सानिया इस्लामाबाद के बाद पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। एक तरफ तो मामलात बड़े हीटअप हैं, मुज़ाकरात होते होते नाकाम हो चुके हैं। खान अपनी पॉलिसी से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। उधर से फैज़ हमीद को फ़र्द जुर्म आयद करके खान पर धमकियां लगाई जा रही हैं कि खान साहिब अगला नंबर आपका है। हमारे पास शवाहिद आ चुके हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला ले लिया है, लिहाजा हम आपका ट्रायल कर सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो छोटी बड़ी आप कह सकते हैं खुशखबरियां हैं पीटीआई के लिए। नंबर 1, 32 कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे डी चौक से। अब उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, ना उन्हें जुडिशल किया जा रहा था, ना उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा था, ना उन्हें जेल भेजा जा रहा था, ना उनकी ज़मानत हो रही थी। शनाख्त परेड के नाम पर उन्हें कोई 20 दिन तक थाना मारगला और मुख्तलिफ थानों में बंद रखा गया आधी रात के वक़्त। अब ये भी आप ज़रा तमाशा देखें, आधी रात के वक़्त जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहाँ जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने 32 कारकुनान को फौरी तौर पे डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया, यानी उनको मुकदमे से रिहा कर दिया जिनको 20 दिनों से थानों के अंदर जलील किया जा रहा था। और साथ ही ये भी कहा गया कि ख़बरदार अगर किसी ने इनको दोबारा हथकड़ियाँ लगाईं, यानी अब ये बाहर निकले और आप फिर गिरफ्तारी डालें तो फिर मैं पुलिस वालों को गिरफ्तार करूँगा, उनको हथकड़ियाँ लगवाऊँगा। फिर मैंने आपको कल बताया था कि पीटीआई की जानिब से सानिया इस्लामाबाद को लेकर अदालत से रुजू किया गया, जिसमें लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई आजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, अता तारड़ के ख़िलाफ़, वज़ीर दिफ़ा के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। आज उस पर पहली समाअत हुई है, यानी कल दरख्वास्त हुई। मैंने आपको बताया कि कल इस पर समाअत होने जा रही है, तो आज इस पर पहली समाअत हुई है। जज साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं और 24 दिसंबर से बाकायदा इसकी समाअत शुरू होगी। और अगर पीटीआई प्रूव कर पाई कि उनके पास सबूत हैं कि लोग मरे हैं, गोलियां चली हैं, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर ने 4 खतूत लिखे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दी जाएं। पिम्स वालों को ख़त लिखा है, पोली क्लिनिक वालों को, सीडीए हस्पताल और जो सेफ सिटी कैमराज वाले हैं उनको कहा गया है कि अगर आपने ये रिकॉर्ड ना दिया तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। लिहाजा पीटीआई ने अगर तो प्रूफ कर दिया तो फिर ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी, तो ये प्राइवेट इस्तिगासा होगा और फिर रियासत के ख़िलाफ़ और ये जो आपकी हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होगा। लिहाजा ये भी इस केस में एक बड़ी पेशरफ्त है। फिर एक और ख़बर आई कि पीटीआई एहतजाज में गिरफ़्तार 8 कम उम्र बच्चों की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। कल 2 बच्चों की ज़मानत मंजूर हुई थी, आज बताया गया कि 8 कम उम्र बच्चों की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। उन बच्चों में 2 रावलपिंडी से हैं, 3 अफ़गानी हैं, एक बाजोड़ से है, एक मर्दान से है, एक कहोटा से ताल्लुक़ रखता है। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने ज़मानतें मंजूर की हैं। 5 बच्चों के रोबकार रिहाई के लिए जेल में जा चुके हैं, 3 की रिहाई के लिए रोबकार आज जेल में जाएंगे। तो ये रिहाई के हवाले से ख़बरें हैं। फिर अचानक पीटीआई की जानिब से आया कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं और हुकूमत आगे से सीधी होगी और शायद इमरान खान की जानिब से या पीटीआई की जानिब से भी इत्माम हुज्जत किया गया होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि जो सारे टीवी पर आकर ये कहते हैं, राना सनाउल्लाह कहते रहे, दूसरे तीसरे कहते रहे कि मुज़ाकरात हमसे करें। वो जो कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है वो हमसे करें, बातचीत से क्या नहीं हो सकता, तमाम मसलों का हल निकल सकता है, तो आएँ हमसे बात करें। और जब पीटीआई ने बात की और यही होना था, इनके पल्ले है क्या? मैंने आपको बताया था कि इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लिहाजा फिर वही बातें शुरू हो गई। एक जानिब मजाक उड़ाया गया, दूसरी जानिब कहा गया कि हम देख रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, सोच रहे हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा अब वो भी इत्माम हुज्जत हो गया कि हुकूमत वाले जो कहते हैं कि ये सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते, सियासतदानों के साथ नहीं बैठते। ख्वाजा आसिफ ने रात को क्या कहा? कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात बानी पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट है, जिस पर हमें उनकी नीयत पर शक है। ठीक है, आपको शक है, आप बात कर लें, बातचीत से ही पता चलता है कि आपकी नीयत ठीक है, गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि असल में हमें इनकी नीयत पर शक है कि अचानक इन्होंने इतना बड़ा शिफ्ट क्यों मारा है। और साथ ही कहते हैं कि जब तक, असल जो बात है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट समेत
سارے فریق پی ٹی آئی سے مذاکرات پر راضی نہیں ہوتے تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سیدھی بات ہے۔ سیدھی بات کریں کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ ان کو گرین سگنل نہیں ملا، تو سیدھی بات کریں کہ آقا ہمیں اجازت نہیں دے رہے، تو کہتے ہیں اصل میں وہ جب تک سارے نہیں مانیں گے، اور سارے کون ہیں؟ حکومت ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی 50-60 فریق تو ہے نہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کرنے ہیں مذاکرات تو کر لیں، لیکن جو خان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ ہم خود دیکھیں گے، وہ ہم جانیں اور خان جانیں۔ اور پھر ان سے مذاکرات سے نکلنا کیا ہے؟ یعنی حکومت دے کیا سکتی ہے عمران خان کو، اور خان پھر بھی کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، ریلیف دے سکتا ہے حکومت کو، ہم آپ کو اس طرح چھیڑیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا دے سکتا ہے۔ خان کو کیا یہ مینڈیٹ واپس کر سکتے ہیں؟ ان کی اوقات ہے کہ یہ خان کو رہا کر سکیں؟ یا خان کیا شہباز شریف کا قیدی ہے؟ کیا خان خواجہ آصف کا قیدی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا پھر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کا ایک طرف پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا ہے اور دوسری طرف مذاکرات کا جھانسا دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ فیض حمید کو بچانے کا منصوبہ ہے، اور فیض حمید جو منصوبہ بندی کر رہے تھے اس وقت اداروں کے سربراہان بھی اس میں شامل تھے، یعنی وہ جنرل باجوہ کو بھی رگڑ رہے ہیں، ساتھ ہی جبکہ ادارہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بچانا چاہتا ہے، وہ سلیکٹیو جسٹس کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی کی اچانک پالیسی میں جو اتنا بڑا شفٹ آیا ہے نا، پی ٹی آئی ڈر گئی ہے، اور اس بات سے ڈر گئی ہے کہ فیض حمید کو سزا ہوگی تو خان کو بھی سزا ہوگی، تو یہ فیض حمید کو بچانے کے لیے اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ٹائم گین کر رہی ہے تاکہ 20 جنوری آ جائے، تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے، تب تک کوئی سزا نہ ہو۔ تو حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فیض حمید ادارے کا معاملہ ہے، ادارہ جانے وہ جانے۔ انصار عباسی کی خبر تو آ چکی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ملی، کوئی ڈائریکٹ فیض حمید اور پی ٹی آئی کے معاملات نہیں تھے، یہ تو انصار عباسی کی خبر ہے۔ اب باقی معاملہ یہ ہے، اصل میں کسی بڑے کی خواہش ہے یا کسی بڑے کو خطرہ ہے کہ کل کو خان اگر طاقت میں آ گیا، باہر آ گیا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کر دیا ہے، انہیں خود بھی پتہ ہے جو کچھ کر دیا ہے وہ بہت برا ہو چکا ہے، بہت کچھ کر دیا ہے ہم نے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک کے اندر، جو انتہا ہو گئی ہے۔ لہٰذا کسی طرح خان سے گارنٹی لی جائے، کسی طرح خان سے کوئی ڈیل کی جائے۔ اب شاید یہ چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ نہ آئیں، خان سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، خان ڈیل مانگ نہیں رہا، یہ یاد رکھیں۔ اصل میں انہیں خوف ہے کہ کبھی بھی کوئی اچھا وقت آ گیا تو خان کے ہم ہتھے نہ چڑھ جائیں، تو خان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی پکی بات کریں، اور فیض حمید ایک صرف جھانسا ہے، آپ ملٹری ٹرائل کر لیں، کیا ہو جائے گا؟ جہاں پہ 180 کیسز ہیں، اتنی سزائیں ہو گئی ہیں، ایک اور ٹرائل سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سابق وزیر اعظم کا فوجی ٹرائل، دنیا نے ان کو چھتر مارنے ہیں، چپیڑیں مارنی ہیں، 2 ٹکے کی اوقات ان کی پہلے ہی نہیں ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب جھانسے ہیں اور سب لوگوں کو یہ بیوقوف بنانے کی کوششیں ہیں۔ پھر کل خان پر جو ایف آئی آر 3 قتلوں کی درج ہوئی، جو رینجرز والے کچلے گئے، وہ خان پہ ایف آئی آر درج کی گئی کہ خان نے منصوبہ بندی کر کے قتل کیا۔ اب دوسری خبر سن لیں، وہ جو اصل بندہ تھا جس نے رینجرز والوں کو کچلا تھا، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے، وہ کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا، گاڑی چڑھ گئی، اوور سپیڈ تھی، اس کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب ذرا تماشا دیکھیں، ایک طرف ایف آئی آر عمران خان پر ہو چکی ہے، عمران خان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے ان کو مروایا ہے، دوسری طرف اس شخص کو جو اصل مجرم ہے اس کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر فضل الرحمان سیدھے ہو گئے ہیں، وہ جو کل زرداری صاحب نے بے شمار اعتراضات لگا دیے کہ یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اس وجہ سے مولانا کا مسودہ پاس نہیں ہو سکتا، اعتراض ہے کہ اس سے دہشت گردی پھیلے گی، امن و امان کا خطرہ ہوگا، ریاست کے اندر تفریق پھیل جائے گی، فرقہ واریت پھیل جائے گی، اور 1860 سے دینی تعلیم سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1960 میں فائن آرٹ اور تعلیم شامل ہے، جس میں ڈانس کلاسز، آرٹ کلاسز ہیں، لہٰذا اس کے اندر دین تو آتا ہی نہیں ہے، یہ تو ڈانس سے متعلق تعلیم ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی بے شمار اعتراضات انہوں نے لگا دیے، اور میرے خیال سے 1 سے 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اعتراض لگا کے بھیجتے ہیں۔ تو صدر صاحب کو اب یاد آیا کہ یہ اعتراضات ہیں۔ اس پر جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے اپنا رد عمل دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے مدارس ایکٹ پر اعتراضات حیران کن ہیں، صدر مملکت کے اعتراضات آئین میں دی گئی مدت میں نہیں ہیں، اعتراضات قسطوں میں کیے گئے ہیں،
ایک بار اعتراضات کا جواب دیا گیا، دوبارہ اعتراضات کا حق نہیں۔ اعتراضات اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں بھیجے۔ جو اعتراضات اسپیکر کو بھیجے گئے ان کا جواب دے دیا گیا ہے۔ صدر کے مجوزہ ترمیم پر اعتراضات کے ساتھ تجاویز اور حل بھی بھیجا جاتا ہے۔ مدارس بل میں کوئی تجاویز اور حل نہیں بتایا گیا۔ لگتا ہے کہ ایوان صدر بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے، وہ تو ایک چابی والا کھلونا ہے، اصل دباؤ کسی اور جگہ سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ساری صورتحال پر مولانا کیا کرتے ہیں۔ وہ جو کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، کیا وہ عدالتیں جن میں 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے وہ عدالتوں کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، ان عدالتوں سے آپ نے رجوع کرنا ہے یا پھر آپ کو سڑک پر آنا پڑے گا؟ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔